ہم تو اس ارادے سے گشت کرنا چاہتے ہیں جیسے سیلاب سے لوگوں کو بچا بچا کر نکالنے کی مہم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں گشت کرنا۔ ہاں سمجھتے ہیں، چل دیکھو کوئی وظیفہ ہے کہ تھوڑی دیر گشت کرو۔ امت اس جہل کے سمندر میں ڈوبی چلی جا رہی، ان میں سے نکال کے انہیں مسجد میں علماء کی مجلسوں میں جوڑنا، یہ ہمارے گشت کا موقع ہے۔ کوشش ہی نہیں، موڈ ہوا کسی نے کہہ دیا گشت کر لو، آ جاؤ، کر لیا۔ میں تو تم سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر امت کا غم نہیں تو گشت کا فکر نہیں۔ یہ تو اصل چیز یہ ہے مانگنے کہ اللہ امت کا غم، امت کا غم آئے گا تو تم اس کام میں استقامت ہو، ورنہ تم کام کو ہلکا سمجھ کے سو۔ تم ثواب کا کام سمجھ کر کرو گے، ثواب کا کام اور کوئی مل جائے گا اور کوئی کرنے سے چھوڑ دو۔ حالانکہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے صرف، یہ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا کام ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا کام کرو گے نا ایسا انشاءاللہ۔ بس تم مجھے میوات ایسی بنا کے دکھلا دو، سارے میوات والے کہ باہر سے لوگ آئیں جو کہ جی ہم مقصد دیکھنا چاہیں گے، جاؤ میوات، ہم گھر دیکھ رہے ہیں کہ جاؤ میوات، مجھے کیا بات دیکھنے جائیں گے، جاؤ میوات۔ مولوی صاحب یہ تو بتا دیں بھائی مولوی ظہیر، میں تو ایک قوم تیار کرنا چاہتا ہوں، ایک نئی قوم تیار کرنا، کیا کم سکتا ہے، ہائے میں تو دیکھو میوات ہمارے تو پیسے بھی ختم ہو گئے، بڑا ہوگا ختم ہو، تمہارے پھیٹے بھی ختم، تمہارے ٹوبے بھی ختم، یہ بڑا غم، تم دنیا جھانک بیٹھے۔ اور جو قوم اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہوتی ہے، وہ قوم مردہ، وہ غیروں کے ہاتھوں میں الٹتی پلٹتی ہے، اس کی اپنی کوئی حیات نہیں، اس کا اپنا کوئی اقدام نہیں۔ ورنہ مجھے یاد ہے اپنا بچپن جب والدہ میرے بعد سارے پھیٹے پیٹ نظر آتے تھے، اب تمہارے سب انگریزی پال اور نہ ٹوپیاں نہ پھینکتے ختم۔ میرے تو بہت دل چاہے میوات میں جلسے میں آؤ تو پھیٹے بیٹھے نظر آئے۔ میں تم سے کہتا ہوں تم پھیٹے باندھو نا، تم فرشتوں کی زیادہ مشابہ ہو، لیکن سارے ملائکہ جتنے غزوات میں اترے ہیں سب پھیٹے باندھے ہوئے۔ ٹھیک جات پہ کیمپ باندھتے اب تو بزرگ ہوگو موہت بند والا جتنے غزوات میں ملائکہ ہوتے سب پھیٹے، مجھے فرض کی ملاقات ہوئی نا 20 فرشتوں سے، سب پھیٹے باندھے ہوئے تھے، پھیٹے وہ سمجھتے ہیں یہ تو ترقی کا دور ہے، ترقی ہے تھوڑی ہے، ترقی تو سنت کی طرف جانا ترقی۔ بتاؤ چھوڑ دیا نا پھیٹے، ایک ہی آ جاوے اوپر باندھ کے سب کی طرف دیکھو سنت تو ہے، سنت تو کہتا ہوں، سنت تو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی دین نہیں اگر اتباع سنت۔ ہم تو نہیں کلمہ نماز سکھائیں گے تھوڑی نکالیں، ہم تو ایسا بنا کے نکالنا چاہتے ہیں کہ تم یورپ کے ملکوں میں پھرو تو تمہیں دیکھ دیکھ کے لوگ دین سمجھیں، تو سمجھتا تو پڑھنے والا ذاکر ہے، حدیث میں ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اس کو ذاکر کرے، ایسا اتباع سنت پر جمع ہوا۔ ماہانہ 10 یوم لگانے والے ساتھی 36 ہیں، روزانہ مسجد وقت دینے والے ساتھی جو ہے 2289 ہیں، اور مسجد کی آبادی کی محنت 530 مساجد میں ہے، کل گھروں کی تعلیم مات 5 اعمال کے ساتھ 1830 گھروں میں ہے، اور باقی جو ہے 4973 میں ہے۔ 5 ماہ بیرون کی جو جماعتیں 4 گئی، 3 چلے کی جماعتیں پیدل 54 گئی،
और कुल जमात 209 निकली। चिल्ले की जमातें पैदल 95 गई, 519 जमातें कुल निकली। एक मस्जिद से मुकम्मल जो जमात गई है 5 माह की, वो 5 जमातें गई थी और 22 जमात जो है पैदल गई थी। माँ मस्तूरात 2 माह बैरून की जमातें 6 गई हैं। माँ मस्तूरात चिल्ले की जमातें 28 गई हैं। माँ मस्तूरात असरे की जमातें 146, माँ मस्तूरात से रोजा की जमातें 855। 2 माह बंगले वाली मस्जिद में जाने वाले साथी 15 हैं और मेहनत के लिए जो हल्के दिए गए हैं उसमें 42 जगह हमारे जमातें भेजी गई हैं। कुल घर 38,423 है। और कितने घरों में तालीम हो रही है? 1800। सरकार 5 जमान है, 4,973 में बाद हमारे तुम कोशिश किया करो हर घर में औरतों की जमात दाखिल करो। हमारा भाई कोई घर ऐसा बाकी न रहे जिसमें जमात दाखिल हो। हर मस्जिद की जमात, ये बात याद रखो सब, हर मस्जिद की जमात अपने साथियों को इस पर आमादा करे कि वो अपने घर जमात के क़याम के लिए पेश करे। कि हर घर में जमात दाखिल करना तरगीब दो साथियों। जमात का वक्त गुजरवाना काम नहीं है कि जमात आई इसका सीधा पूरा हो जाए चाहे घर से कर दो, नहीं। जमात का पूरा सीधा पूरा कराना काम नहीं है। हर घर में जमात को दाखिल करने की जरूरत है, औरतों की जमात को, ताकि उस घर का निजाम दावत इबादत पर आए। ये असल मकसद है। मैं तो साफ तो बस करता हूँ कि जरूरत इस बात की है कि शायद हम मर्दों से ज्यादा अहमियत मुस्कुरात की जमात। अगर आपने हर घर में जमात दाखिल नहीं की, आपको नहीं मालूम कि इस घर का अंदर का क्या हाल है। जब हमने जमातें भेजी इलाकों में के, तो यहाँ तक काबिल जमातों ने कि एक भाई मुअज्जिन है, दूसरा भाई उसी घर में खुद की पूजा करता है। ये मुझे जमात ने खुद सुनाया। आप कहाँ हैं? आप एक घर के एक फर्द को देखकर समझ जाए कि ईदगाह कराना। एक भाई अजान देता है, दूसरा भाई एक बुत की पूजा करता है। साफ कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है। तो हर घर में जमात का दाखिल करना इसलिए लाजिम और जरूरी है ताकि 24 घंटे कम से कम ये जमात तहज्जुद के अमल से लेकर रात के सोने के आदाब तक सारे काम इस घर की मस्तूरात को अपने साथ लेकर करे। तब इन घरों के अंदर का माहौल बदलेगा और इसमें जिक्र तिलावत का और इसमें फराइज का और नमाज का और अमल का माहौल का। तो क्या अंदाजा है आपके हल्के में कितने घरों में मुस्तकिल की जमात अब तक जा चुकी है? आपने कोई फहरिस्त बनाई? उसे अब कोशिश तो ये कर रहे हैं, नए नए घरों की बात ठहराते हैं हम जो है। नए घरों में तो ठहरानी चाहिए, लेकिन आप अंदाजा भी तो करना भी कितने घर बाकी हैं, कितने घरों में जमात दाखिल। तो मैं तुमसे बहुत अहम बात कहता हूँ, देखो इधर से मैं इस तरफ देखो। तुम सिर्फ मस्जिद में आमाल की तरगीब देकर घरों का माहौल नहीं बदल सकते जब तक किसी घर के अंदर औरतों की जमात दाखिल हो। तुम कहते हो करो क्या करें? हाँ करेंगे, बात करें। वो तो जब घर में 24 घंटे आमाल होंगे ना, तो उन आमाल से उन घरों पर फरिश्तों का नुज़ूल होगा और फरिश्तों के नुज़ूल से उस घर में रहने वाले हज़रात की तबीयतें बदलेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं हर घर में जमात औरतों की दाखिल करना चाहता हूँ। हर गली में, हर बाजार में मर्दों की जमात गश्त कर रही ना, तो इस तरह हर घर में औरतों की जमात दाखिल करना चाहिए। 24 घंटे उस घर वालों को अपने साथ लेकर जब अमल होंगे तब अमल का माहौल बने। करोगे ना तमाम भाई? हर मस्जिद की जमात फिक्र करें, हर मस्जिद की फिक्र करें कि भाई हमारे अतराफ में 500 घर हैं, हर घर में औरतों की जमात दाखिल होगी। अब मैं तो साफ तो बहस करता हूँ, तुम ऐसा कर लो
تم جماعتیں سے روزی چاہے نکال لو، چلے کی دسی کی چاہے نکال لو، کیونکہ تمہارا ٹارگیٹ، تمہارا ہدف ہر گھر میں جماعت داخل کرنا ہے، تو تمہیں جماعت بھی بڑھانے کا تقاضا ہوگا اور ہر گھر میں جماعت داخل کرنے کا بھی تقاضا ہوگا۔ اور اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ہاں بھائی ایک عنوان یہ بھی ہے کہ جو عورتوں کی جماعت نکلے تو نکلتی ہے، تو کہتا ہوں جماعت نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو ہر گھر کا ماحول بدلنا یہ ہمارا اصل نشان ہے۔ کریں گے نا تمام انشاءاللہ؟ تم سب طے کر لو، آج جہاں بیٹھے نا تم سارے یہ طے کر لو، 2 سہ روزہ مجھے مردوں کی جماعت کے ساتھ، تیسرے سہ روزہ مجھے عورتوں کے ساتھ نکلنا ہی نکلنا، یہ طے کر لو۔ ٹھیک، حتیم والے حتیم سے ساتھی آ جائیں، میں سلمان کو السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلقہ حتیم علماء کرام کی تعداد 446 ہے، کل علماء کی تعداد 446۔ دوسرے سال میں جماعت چل رہی ہے، فی الحال اس کے تقریباً 9 مہینہ ہو گئے، 3 مہینہ باقی ہے، 5 ساتھی 3 ہفتے سے دوسرے سال میں چل رہے ہیں۔ کہاں ہے جماعت؟ جماعت اس وقت کویت اجازت وغیرہ سال والے علماء 73 ہیں، سالانہ وقت لگانے والے علماء 25 ہیں، 4 ماہ والے علماء 85 ہیں، سالانہ وقت لگانے والے 16، چلہ والے 86، سالانہ وقت لگانے والے 9، نظام الدین احمد 2 ماہ 8، سالانہ چلہ 9، نظام الدین ترتیب پہ، 4 ماہ لگائے ہوئے احباب 3029، سالانہ 4 ماہ لگانے والے 49، سالانہ چلے والے 840، چلے والے احباب 25,202، سالانہ چلے لگانے والے 9,890، چلے والی مستورات 407، عشرہ والی مستورات 669، سہروزہ والی مستورات 2,665، ہفتہ والی تعلیم 326 گھروں میں، ششماہی جوڑ 44، کل بستیاں 94 ہیں، حلقے 25 ہیں، کل مساجد 406 ہیں، مصلے 6 ہیں، مکاتب کی تعداد 445، شب گزاری کے مقامات ایک مایحت الصحابہ کے ساتھ، مسجد وار ماہانہ جوڑ 25 جگہ، مایحت الصحابہ 25، بعض اعمال والی مساجد 205، 233 اور 5 اعمال والی مساجد 173۔ ماہانہ سہروزہ جماعتوں کا اوسط 201، ماہانہ 10 یوم لگانے والے احباب 28 ہیں، روزانہ مسجد کو وقت دینے والے 8 گھنٹے 2.5 گھنٹے 256 8 گھنٹے دیتے ہیں اور 2220 2.5 گھنٹہ دیتے ہیں۔ مسجد کی آبادی کی محنت 100% ہے، کل گھروں کی تعلیم 4,220 ہے۔ تم اپنی مسجد میں محنت کرتے ہو تو اگر تم نے 10 آدمی سے ملاقات کی تو کتنے مسجد میں آ جاتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پر 10 سے ملاقات کی تم نے تو 10 بجے کتنے مسجد میں آ جاتے ہیں؟ 10 لوگ آ جاتے ہیں۔ بڑھیا بات، یہ بات یہ ہونا چاہیے۔ تم جس سے بھی ملاقات کرو اسے مسجد میں لانے کی غرض سے ملاقات کرو۔ کوئی گشت کرنے والا گشت میں ملاقات کی غرض سے گشت نہ کرے، بلکہ ہر گشت کرنے والا مسجد میں لانے کے ارادے سے گشت کرے، کیونکہ جو تمہارا ارادہ ہوگا اس کا اثر مدعو پر پڑے گا جس کو تم دعوت دے رہے ہو۔ تم اگر اسے اللہ کے گھر سے جوڑنے کے ارادے سے جاؤ گے نا، تمہاری اس ملاقات سے ہی اس کا دل اللہ کی اور اس کے گھر کی طرف پھرے۔ میں تم سے بہت اہم بات کرتا ہوں، تم لوگوں نے ملاقاتوں کو گشت کا موضوع بنایا ہوا ہے، اور میں عرض کرتا ہوں کہ گشت کا موضوع ملاقات نہیں ہے، گشت کا موضوع وہ تو جس سے ملاقات ہو اس کے ماحول کو اور اس کی جگہ کو تبدیل کرنا گشت کا موضوع ہے۔ مجھے نہیں ملتا سیرت میں
یہ ملاقاتوں کے لیے کرتے ہیں. مجھے ملتا ہے سیرت میں قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، تعال بنا، آؤ ہمارے ساتھ. دیکھیے صحابہ کے اقوال. میں تو بار بار کہتا ہوں یہ بات کہ تم اپنے تجربات اور اپنی رائے کی طرف مت جاؤ کام میں، سیرت کی طرف. منکر کو بدلنے کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے، نہ لاٹھی ڈنڈا اور نہ ملامت. ایک راستہ منکر کا بدلنے کا ہے کہ منکر کرنے والے کی جگہ کو تبدیل کر دیا. منکر کو بدلنے کا مطلب یہ ہے منکر کرنے والے کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے، منکر ختم ہو جائے. ملاقاتیں کرتے ہو تو مسجد میں آنے کے لیے اپنی ترغیب دیتے ہو. ہاں یہ سب کیا تمام. اب 5 منٹ مسجد میں دے دو. میں کہتا ہوں کہ باہر کی گھنٹے بھر کی بات سے زیادہ موت ہے. وہ تو اصل میں اللہ سے جوڑنا مقصود ہے گشت کا. ہر بندے کو اللہ سے جوڑنا مقصود ہے گشت. یہ گشت کا موضوع ہے. جی کشمیر جو ہے بتا 5 ماہ بیرون کی جماعتیں ایک گئی ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں سارے ٹجی تھے 3 چلے کی جماعتیں سوپس نوانا سری ملاوی افریقہ گئی تھی. سوپس نوانا 3 چلے کی جماعتیں 501، اس میں سے 288 جھوٹی ہو رہی ہے. چلے کی جماعتیں پیدل محنت 1107 ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے. ایک مسجد سے مکمل جماعت 905، ان میں سے 165 4 ماہ والی. ماہ مستورات 2 ماہ بیرون کی جماعتیں ترتیب بن رہی ہے، کوئی گئی نہیں ہے، تیار ہے انشاءاللہ. ماہ مستورات کی چلے کی جماعتیں 42 ہیں. تم ایک تو حیران ہو کہ لوگ نکلنے والی جماعتوں کی تعداد کو تو دیکھتے ہیں لکھ رہی اور بے نمازوں کی تعداد، مرتدین کی تعداد، جی دین سے ناواقف لوگوں کی تعداد. بتاؤ تو صحیح. اگر ہم نکلنے والی تعداد کو دیکھ کے مطمئن ہو جائیں تو باقی لوگوں کا کتنا نقصان ہوگا. دوسری مشکل یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے نکلنے کا موسم طے کیا ہوا. تاجر نے سیزن کے اعتبار سے اور کاشتکار نے بوائی کٹائی کے اعتبار سے. میں سوچتا رہتا ہوں، میں نے کہا جب احتجاج کا کوئی موسم نہیں تو نکلنے کا موسم کیسے ہو سکتا؟ ہمیں نہیں ملتا سیرت میں کہ صحابہ کو موسم میں نکالا جاتا ہو. خروج جو ہوتا تھا وہ احتجاج کو روکنے کے لیے ہوتا تھا. جب احتجاج کا موسم نہیں ہے، کوئی احتجاج کا موسم ہے بتاؤ. یہ نعوذ باللہ فلاں مہینے میں لوگ مرتد ہوتے ہیں، چلو جی فلاں مہینے میں نکلیں گے. میں تو حیران کہ لوگ خروج کا مقصد صرف دین سیکھنے کو بنائے ہوئے ہیں، تو جو دین سیکھے ہوئے ہیں اس نکلنے کو اہمیت ہی نہیں ہے. خروج کا مقصد احتجاج کو روکنا ہے. جس کا نکلنا احتجاج کو روکنے کے لیے ہے اس کا نکلنا ابوبکر صدیق کی طرح نکلنا ہے. سیدھی بات. اس کا نکلنا ابوبکر صدیق کی طرح احتجاج کو نکلنا اسامہ کی طرح نکلنا ہے، ورنہ کوئی نکلنا نہیں ہے. میں تو حیران ہوں کہ لوگ خروج کو اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ خروج کو اہمیت نہ دینا احتجاج کو چھوٹ دینا ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ خروج کو اہمیت نہ دینا احتجاج کو چھوٹ دینا ہے. تنظیم ہو سکے احتجاج رکے گا، وہ تو ایک ایک کو پکڑ کے سمجھا کے خوشامد کر کے نکالنا پڑے گا. خروج کو اہمیت نہ دینا احتجاج کو چھوٹ دینا. تو مجھے نہیں ملتا سیرت میں کہ نفر کے علاوہ احتجاج کے رکھنے کی کوئی صورت مسنون ہو یا کسی صحابہ کی سیرت میں کہیں مل جائے گی. تم سب یہ عزم کرو کہ ہمارا نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. نہیں نکلیں گے تو اللہ ہمیں عذاب دیں گے. میں تو اس کے علاوہ کچھ جانتا نہیں نکلیں گے تو اللہ ہمیں عذاب دیں گے. یہ سوچ ہر مسلمان کی ہونی چاہیے.
जमाते आके ऐसे ऐसे हालात सुनावे वाकई हैरान हो जाओ। हैरान तो हो गए। मेवा सबसे जी चलो जी आगे चलो। माए मस्तूरात अशरा की जमातें 184, माए मस्तूरात से रोजा की जमातें दो ले जा 101692, 47 औसत है। डोल ना दो माह बंगले वाली मस्जिद लगाने वाले अहबाब 73 हैं और मेहनत के लिए दिए हुए इलाकों में जमातें हमने भेजी हैं 3 मौके से 140। देखो 24 घंटे लगाने वाले साथी मस्जिदों में 37 हैं, 24 घंटे बहुत सारे 12 घंटे लगाने वाले 49 हैं। ये मस्जिदें हैं। 24 घंटे वाला 37 24 घंटे वाली मस्जिद 37 और 12 घंटे वाली मस्जिद 49। 16 घंटे लगाने वाले साथी 78 हैं। 6 रोजा तरतीब से लगाने वाले साथी 311 हैं। 5 माह बैरून की जमात 1 अफ्रीका मलाई गई। कुल मदारिस की तादाद 33 है। कुल बालिग तलबा 318 हैं। तलबा की 24 घंटा की जमातें 71 निकली है। ये कार गुजर गया है, मतलब अपना खर्चा हमारे गांव में उसका तक ना लिखा है कचरा का ले ली हमारे गांव में तक ना लिखा है बेदे देखो अभी उसे अंदर रिस्पांसिबिलिटी कर रहा वो पता ना ले ये बता कौन ली पता कार गुजर ना होते से गांव वो हम दस्त में जोड़ जावे वो हम फिर वो कौन घर कौन पूछे हम पास की तालीम हो तो सब ना पत्र बस और पता सही बात है अपने प्यास मसला हमारे बना कर अस्सलाम वालेकुम। अब प्यास लगी देर ख्याल होने कई खोरे ताली हल्का पुराना की कारगुजारी। दोनों मस्जिद में जुड़ेंगे। कुल उलमा की तादाद 673 है जी। दूसरे साल में 1 आलिम गए हैं और अब 1 जमात तैयार हो रही है इंशाअल्लाह ईद के बाद में बकरा ईद तक निकल जाएगी। ये एक ही जमात है क्या तुम सारे हल्के वाले बयान कर सही पकड़ लिए नहीं ये की जमात है सभी बयान कर रहे हैं निकलने वाली जमात निकली ना साल लगाए हुए उलमा 76 हैं। सालाना वक्त लगाने वाले 26 हैं। 4 माह वाले 170 हैं। सालाना वक्त लगाने वाले 22। चिल्ला वाले उलमा 244 हैं। सालाना वक्त लगाने वाले 10। कौन बैठ जा 3 राउंड निजामुद्दीन आमद 2 माह किसी की नहीं हुई। सालाना चिल्ला में जो है 8 उलमा गए। 4 माह लगाए हुए अहबाब 4780। सालाना 4 माह लगाने वाले 14। सालाना चिल्ला लगाने वाले 985। चिल्ला वाले अहबाब 24,475। सालाना चिल्ला लगाने वाले 1375। चिल्ला वाली मस्कुरात 745 हैं। अशरा वाली मस्कुरात 1365 हैं। सरोजा वाली मस्कुरात 4405 हैं। हफ्तावारी तालीम गुज़िश्ता 459 जगह थी, मौजूदा 617 जगह है। शस्माई जोड़ 234 जगह 234 जगह हुए। कुल बस्तियां 24,475 चलने वाले हैं। चला गया क्या चिल्ला लगा होगा तो साल की चिल्ला तो लगना ही है कम से कम। तो 8 साल 4 महीने की बात 8 साल जाने के बाद आम है सारी दुनिया में। 8 साल 4 महीने हर ईमान वाले साल का चिल्ला भी ना देखिए 24,475 चिल्ला लगा हुआ में। सालाना चिल्ला सिर्फ 1375 का लगा। वजह उसकी है ना कि हम अपनी अपनी मस्जिदों से वसूलियाबी नहीं करते। हमें मालूम हमारी मस्जिद के अतराफ में ये साथी हैं इनके 4 चिल्ले का वक्त आ गया। इनको निकालना है। इनको निकालना है। वसूलियाबी सिर्फ खुरूज का अमल नहीं है। वसूलियाबी तो खुरूज से ज्यादा मकाम पर है। अगर मकाम पर वसूलियाबी नहीं है चिल्ले की 4 महीने की रोजाना ठीक है किसका चिल्ला कब किसके चिल्ले का कब वक्त आ रहा किस चिल्ले का कब वक्त आ रहा। हर मस्जिद के अतराफ में ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनकी चिल्ले का वक्त आ गया हो और आपको पता भी नहीं होगा।
آپ اس کوشش میں ہوں گے کہ کوئی آئے گا تو تشکیل کر دیں گے؟ نہیں، آپ اپنی ہر مسجد، میری بات یاد رکھو، ہر مسجد والے اپنی مسجد کے اطراف میں رہنے والوں کے چلے کا وقت آ جائے تو ان کی تشکیل کریں، ان کو وصول کریں کہ بھائی آپ کے چلے کا وقت آگے نکلے. اور ہر سال 4 ماہ کے بعد جتنی عام ہوگی نا، میں کہتا ہوں چلہ تو ایک معمولی چیز بن کے رہ جائے گی، بہت آسانی سے ہو جائے گی. لیکن سال کا چلہ بھی نہ لگے، یہ تو کام کو گزرگاہ بنانا ہے. دوسری کمی یہ ہو رہی ہے کہ علماء کی نظام الدین آمد بہت کم. علماء کا ربط و نظام الدین کے ساتھ جو ترتیب آبادات کی آمد کی ہے، وہ تو جو تقاضے ہیں اصل نظام الدین کے جو علماء سے متعلق ہیں، وہ تقاضے پورے ہو نہیں سکتے جب تک ہر صوبے اور خاص طور پر میوات کے صوبے کے علماء نظام الدین کو ترتیب سے وقت نہ دیں. بات عرض کر دی گئی ہے کہ 1 سال کے چلہ اپنی مقامی جماعت کے ساتھ اگلے سال نکل رہے ہیں لیکن نظام الدین نہیں آتے ہیں. علماء نظام الدین آنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. جی کل بستیاں 160 ہیں، حلقے 13 ہیں، کل مساجد 775 ہیں، مصلی 10 ہیں. مکاتب کی تعداد گزشتہ 689 تھی، اب 781 ہے. شب گزاری کے مقامات ایک ہے، حیات الصحابہ بھی ہوتی ہے. مسجد وار ماہانہ جوڑ 43 جگہ پر ہوتے ہیں، حیات الصحابہ ہر جگہ ہوتی ہے. بعض اعمال والی مساجد 538 ہیں اور 5 اعمال والی مساجد 226 ہیں. ماہانہ سہروزہ جماعتوں کا اوسط 240 ہے. ماہانہ 10 یوم لگانے والے احباب 41 ہیں. روزانہ مسجد کو وقت دینے والے 8 گھنٹے میں 102 ہیں اور 2.5 گھنٹے میں 3508 ہیں. مسجد کی آبادی کی محنت 715 مسجدوں میں مسجد کی آبادی کی محنت ہوتی ہے. کل گھروں کی تعلیم 3810 میں خالی تعلیم ہے اور 2305 میں 5 اعمال کے ساتھ ہے. 5 ماہ بیرون کی جماعتیں 1 جماعت گئی. 3 چلہ کی جماعتیں 1 جماعت گئی کتنے سال میں؟ 1 سال. 1 سال پہلے. انسان 1 جماعت 4780 ہیں. 4 ماہ لگائے ہوئے، ان میں سے 1 جماعت گئی. کوشش کیا ہے؟ یعنی میں پوچھے جاتا ہوں کہ تم میوات والوں میں نکالنے کا تقاضا کس وجہ سے؟ وجہ کیا ہے نکالنے کی؟ وجہ کیا ہے نکالنے کی؟ کیا تقاضا ہے طبیعت کی جماعت نکلی؟ ایک ملک ایک وقت میں 1000 جماعتوں کا مطالبہ کر رہا ہے نظام الدین. 1000 جماعتیں ایک وقت میں. سوڈان والے کہہ رہے تھے 1000 جماعتیں آپ ہمیں دے دیں ایک وقت میں. ہم ہندوستان کی جماعت اپنے ہر علاقے میں ڈالنا چاہتے ہیں ایک وقت میں پورے ملک میں. 1000 جماعتوں کے سمجھانے میں اب بھی ایسے ممالک ہیں جہاں جماعت کا تعارف بھی نہیں. ایسے ممالک ابھی اگر یہ غور کیا جائے کہ پوری دنیا کے بسنے والے مسلمان ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہیں، حدیث میں صراحتاً فرمایا. میں عرض کرتا ہوں اگر میوات میں رہنے والوں کو امریکہ میں رہنے والوں کی بےدینی کی تکلیف نہیں ہے تو پھر ان کا پیر ان کا اپنا نہیں ہے، ان کا ہاتھ ان کا اپنا نہیں. حدیث میں تو صراحتاً فرمایا کہ ایک عضو کی بیماری سے سارا بدن تکلیف میں آئے. اس کا مطلب ہی یہی ہے
کہ ایک علاقے کے بے دینی کی وجہ سے میوات میں رہنے والے بھی بے چین ہوں، تب تو یہ ایک عضو کی طرح ہے سارا جسم مسلمانوں کے کی تعداد، ورنہ اس کا مطلب ہی نہیں بنتا۔ بات اسے بتاؤں کیا ہے، دیکھو نا، آپ حضرات اپنی اپنی مسجدوں میں ممالک کے اطلاعات کا حال رکھتے نہیں، آپ لوگ بیان تقریر سیکھ کر مجمع کو قصے کہانیاں سنا کر وصول کرنا چاہتے ہیں، اس سے وصول یابی نہیں ہوگا۔ سننے